سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना खैरुल अनामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से बेहतर, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلی کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی شخص کسی ملک، کسی ملت، کسی وطن، کسی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اگر ان ہدایات کو اپنے پیش نظر رکھے تو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اس کو صحت بھی ملے گی اور اس کی دین و دنیا جو ہے وہ سنور سکتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام سونے جاگنے کے آداب و اذکار اور ان کے روحانی ثمرات کیا ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے وہ اسوہ کاملہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات کے سارے انسانوں کے لیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کا وہ کون سا مرحلہ ہے، کوئی وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا مقام ہے جس میں ہمیں اس ذات پاک سے رہنمائی نہیں ملتی۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آج کے دور میں ہمارا ماڈرن طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ یورپ والوں کا کہنا ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز اور میکس دی مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.25 صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا اور صبح کے وقت سونے کو ناپسند فرمایا کہ صبح طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اور پھر رات کو اٹھنے کے بارے میں ارشاد فرما دیا تہجد کی نماز پڑھو گے۔ ویسے بھی ناظرین کرام میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی کسی کو، جو رات کو تہجد میں اٹھ جائے گا رب کے حضور جب سجدہ ریزی ہوتی ہے، وہ خاص لمحات ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس وقت رب سے جو مانگا جائے وہ عطا ہو جاتا ہے، اور آواز ہو رہی ہوتی ہے مانگو۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد مانگ لے، اگر کسی کا رزق نہیں ہے وہ رزق مانگ لے، صحت نہیں ہے صحت مانگ لے، خوشی نہیں ہے خوشی مانگ لے، آخرت اور دنیا کی ساری بھلائیاں۔ اس لیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کائنات کی ساری سعادتیں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری کامرانیاں، کامیابیاں اس اسوہ کاملہ سے ہمیں ملیں گی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ ہم کریں، جن سے منع کیا ان سے منع ہو جائیں، تو پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوگی۔ آپ دیکھیں میں نے چند جو احادیث مبارکہ سے جس نکالا کہ ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے دروازے رات کو بند کیا کرو، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ دیا کرو، چولہا بتی بجلی کو آف کر دیا کرو، وضو اور مسواک کر کے سویا کرو، سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرو، اللہ سے سچی توبہ کر کے سویا کرو، سب کو معاف کر دیا کرو، اپنے دل کے سلیٹ صاف کر کے سویا کرو، کسی کے ذمہ قرض ہو تو اپنی وصیت لکھ کے روز کی، عبداللہ بن عمر ڈیلی اپنی وصیت لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ دعائے فاطمہ پڑھ کے سونا چاہیے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، گھر کی حفاظت رہے گی۔ معوذتین پڑھ کر ہاتھوں اور بدن پر پھونک کے اس کو اپنے بدن پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بستر جھاڑ کر سونا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے، کس طرح سونا چاہیے، کس طرح جاگنا چاہیے، سوئے ہوئے کون سا ہاتھ کہاں رکھنا ہے، اپنی ٹانگیں کس طرف کرنی ہے، منہ کس طرف کرنا ہے، ہم نے باتھ روم جانا ہے تو کس طرح کون سی دعا پڑھ کے جانا ہے، باہر نکلنا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، پانی جسم پہ ڈالنا ہے کس طرح ڈالنا ہے، کپڑے پہننے ہیں کون سا پہننا ہے، بیٹھ کے پہننی ہے کہ کھڑے ہو کے پہننی ہے، کون سا ہاتھ پہلے پہننا ہے، کون سا بازو پہلے پہننا ہے، کون سا بعد میں پہننا، کون سی چیز ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی نہیں کی۔ اسی لیے وہ جو فخر سے ہم کہا کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اقبال نے وہ جو کہا تھا جواب شکوہ میں ناظرین کرام کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے آداب، کیسے اذکار، رات کو اٹھنا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو،
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو یہ آہ سحرگی کی برکتیں کیا ہیں؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بدرالزمان قادری صاحب سے ابتدا کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ٹھیک. سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سورہ روم کے اندر من آیاتہ منامکم باللیل، کہ رات کے وقت تمہارا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پوری کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی اور پوری کائنات انسان کے لیے نعمت ہے. انسان کا وجود بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے. اگر آپ باڈی کو انالائز کریں تو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بطور نعمت بنائی ہے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ ذکر فرمایا نیند کا، نوم کا ذکر فرمایا، اونگ کا ذکر فرمایا، اور اس کی اہمیت کو جاگر کیا کہ اس کا تم پر کیا حق ہے. جس طرح حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، اسی طرح حقوق النفس بھی ہیں. ہم حقوق اللہ کو تو شمار کرتے ہیں، حقوق العباد کو بھی شمار کرتے ہیں. کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، ہم اپنی ذات کے حقوق کو صرف نظر کرتے ہیں، اس جان کی حفاظت نہیں کرتے. رسالت امام علیہ السلام کو جب خبر ہوئی، امام بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات بھر جا کے عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ دن روزے سے رہتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے اقرار فرمایا، اعتراف کیا کہ جی ایسا ہی ہے کہ میں رات کو جاگتا رہتا ہوں. فرمایا یہ بات درست نہیں ہے. فرمایا قول النبی علیہ السلام، فرمایا سم و افطر، روزہ بھی رکھا کرو، افطار بھی کیا کرو، آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھ لو، صوم داؤدی رکھ لیا کرو. فرمایا وقوم و نم، قیام بھی رات کو کیا کرو اور نیند بھی لیا کرو. فإن لجسدک علیک حق، کا تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، وإن لعینک علیک حق، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. یعنی انسان کے بدن پر اس کی آنکھوں کا بھی حق ہے، اس کے جسم کا بھی اس پر حق ہے، اسے باہر طور حق ادا کرنا ہے. حضرت ام المومنین، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا اس کا ادب بھی ہے. دیکھیں آپ کا نیند نہ لینا کفران نعمت میں سے ہے. اگر آپ نیند نہیں پوری لیتے، اپنے بدن کو راحت نہیں پہنچاتے، ہم اپنے بدن کو سکون نہیں پہنچاتے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہ اللہ جعل لکم اللباسا، کہ اس لیلہ لباسا، کہ رات کو ہم نے ڈھانپنے والا بنایا ہے، اور نوما سباتا، اور نیند تمہارے لیے راحت بنائی ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک راحت جب میسر آ رہی ہے اور اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو نیگیٹ یا نگلیکٹ کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اچھا ویسے اپنا مفتی صاحب، رات کی نیند جو وہ رات کی 1 گھنٹے کی نیند جو ہے دن کو 10 گھنٹے بھی سوئیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غازی صاحب کہ نیند یہ راحت کے لیے، اور جب انسان سوتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا. ٹھیک. کبھی نیند سکون کا سبب بنتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر سکون کا سبب بنتا، اور کبھی نیک لوگوں کی دعائیں سکون کا سبب بنتی. ٹھیک. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے کم از کم 1 حصہ نیند ہونی ضروری ہے، 8 گھنٹے. ٹھیک. 6 گھنٹے رات، 2 گھنٹے صبح. اور فرمایا کہ جو وہ پھر عبادات کرتا رہتا ہے تو عبادات نیند کی جگہ لے لیتی ہیں اور انسان کے جسم کو توانائی اور قوت فراہم کرتی ہیں. اور پھر جب یہ منتہی ہو جاتا تو پھر اللہ کا ذکر نیند کی جگہ لے لیتا.
پھر یہ دن بھی جاگتا ہے رات بھی جاگتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آشنائی لگ جاتی ہے تو پھر وہ معاملات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرہ زمانہ حیات میں اتنے مجاہد لوگ موجود تھے، جس طرح استاد گرامی ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں. ایک اور صحابی بھی تھے، ان کی شادی ان کے والد گرامی نے کر دی. کچھ دن کے بعد اپنی بہو سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا حسن سلوک تیرے ساتھ کیسا؟ تو کہا اخلاق کا بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس کبھی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو میرے پاس بھیجیے گا، میں ان سے پوچھوں گا کیا کرتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کی رات کیسے گزرتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں ساری رات قرآن شریف پڑھتا ہوں. فرمایا دن کیسے گزرتا؟ کہ جی میں دن روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ 30 دن میں قرآن شریف پڑھیں گے، جب تھوڑا پڑھیں گے تو تھوڑا ٹائم گھر والوں کو مل جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا پھر آپ ایسا کریں کہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھیں. اللہ. انہوں نے کہا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ 15 دن میں قرآن شریف پڑھ لیں اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں. کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا سب سے افضل روزہ ہے صوم داؤدی، ایک رکھیں ایک افطار کریں اور 7 دن میں قرآن شریف پڑھیں، اس سے جلدی نہ کریں. واہ واہ. لیکن انہوں نے عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کے شوق کے پیش نظر سارا دن روزہ رکھنا اور ساری رات عبادت کرنی. جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے کاش میں جوانی میں حضور پاک کی بات مان لیتا، اب اعضاء میرے کمزور ہو گئے. ایسا ہی. عوارف المعارف میں علامہ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے استعمال سے اللہ تعالیٰ اس کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا. واہ واہ واہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اگر ہم ملاحظہ فرمائیں تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا اور فرمایا میں اس کو ڈبل کر دیتی. ایک دن میں نے اس کو 4 تہیں اس کی لگا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا صبح سیدہ حفصہ یہ آپ نے رات کو میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی حضور میں نے اس کو 4 تہیں لگا دی. فرمایا لیکن مجھے ان 4 تہوں کی وجہ سے، ان کا خیال تھا کہ بستر نرم ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 تہوں کی وجہ سے مجھے تہجد میں دقت پیش آئی. اللہ. تو پتہ چلا کہ چمڑے کے بسترے کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بہت زیادہ نرمی محسوس نہ ہو. اور طبعی طور پر جو بندہ چمڑے کا بستر نیچے بچھا کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی موذی بیماری پائل سے محفوظ رکھتا. اچھا جی. جی. واہ واہ. اور اس کے کمر کے درد اور پٹھوں کا کھچاؤ اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھتا. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ جب آدمی نہیں سوتا، ہمارے یہاں اب یہ فیشن بن گیا رات کو ٹی وی کے پروگرام دیکھتے رہنا، یہ وہ رات کو نہ سونا اور پھر دن کو کام کرنے ہوتے ہیں، بعض تو لوگ لیٹ سے اٹھتے ہیں، تو اس سے ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر السلام علیکم آپ سب کو، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے ایک اور دن دیا صحت کے ساتھ آپ سب کے ساتھ. بڑی ہی زبردست بات ہے. آپ دیکھیں پورا معاشرہ ہی چینج ہو گیا سر. پہلے فجر کی نماز کے بعد کاروبار شروع ہو جاتا تھا، اب ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. انفارچونیٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس ایک وجہ سے ہمارا ملک اکنامی طور پہ کہاں پہنچ گیا. برکت اٹھ گئی. برکت اٹھ گئی ہے. کاروبار جس سے آپ پوچھیں وہ کہتا ہے پریشان ہوتے ہیں. اچھا جو آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کے جو مضر اثرات ہیں نیند کے نہ ہونے کے اور نیند کے کم ہونے کے، سر حیران کن بات ہے کہ اللہ میاں نے ہماری جو باڈی بنائی ہے، جسم بنایا ہے، دماغ بنایا ہے، اس میں ایک ایسا ہارمون رکھا ہے جس کو میلٹونین کہتے ہیں، اور وہ پینیل گلینڈ سے نکلتا ہے دماغ سے، اور وہ نکلتا ہی رات کو اندھیرے میں ہے. اچھا. اور روشنی سے پہلے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، جو نیند کے لیے سب سے ضروری دوا اللہ کی طرف سے ہمیں دے دی گئی ہے. اچھا. جو لوگ اس دوران نیند نہیں لیتے وہ ان کو دنیا کی کون سی بیماری ہے جس کا نام نہ لیں. ان کو موٹاپے کی بیماری، ان کو ڈائبٹیز کی بیماری، ان کو ہارٹ کی بیماری، ایون کینسر تک کی بیماری. ابھی آپ نے ایک بہت خوبصورت بات اپنی انٹرو میں کہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نیند کے بارے میں جس طرح فرما رہے تھے کہ بھائی معاف کر کے سونا، معاف کر کے سو دیں. ابھی ایک ریسنٹ ریسرچ میں نے پڑھی ہے، امریکہ میں بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ہوئی کہ کینسر کی مین وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ معاف کر کے نہیں سوتے تھے. اللہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں وہی ہماری خوبصورت زندگی بنانے میں ضروری ہیں۔ اچھا، جس بندے نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یعنی نیند اس نے پوری ہی نہیں کی، تو نہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے نہ بندوں کے ساتھ، کیونکہ نیند نہ ہونے سے جو 3 باتیں ہوتی ہیں۔ نیند نہ ہونے سے سب سے پہلے تو آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے جسم میں لاکھوں سیلز جو ہے نا وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں اپنے ہاتھ کو ایسے کر رہا ہوں لاکھوں سیلز ٹوٹ رہے ہیں، تو ان کو دوبارہ بننے کے لیے، ریچارج کرنے کے لیے نیند کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست مشین بنائی ہے لمحیہ نے، اس سے خوبصورت مشین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو انسان ہے، اور اتنی پرفیکٹ مشین۔ اچھا، اتنی پرفیکٹ مشین سر۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے، وہ پہلا کام ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی، جس طرح آپ نے کہا درود شریف پڑھنے والی بات ہے، درود شریف کہاں سے پڑھیں؟ وہ تو نیند ہی ان کی پوری نہیں ہوئی ہے، رات کو انہوں نے سگریٹ یا چائے پی ہے یا کوئی اور چیز، اور وہ موبائل فون یا ٹی وی دیکھا ہے، غلط چیزیں سوچ کے سو رہے ہیں، غلط کام کر کے سو رہے ہیں، نیند تو پوری ہوئی نہیں۔ تو صبح جب اٹھے تو وہی چڑچڑاپن۔ اچھا، جو چڑچڑاپن ہوتا ہے اس کا جو سب سے پہلا افیکٹ آتا ہے وہ آپ کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں ان پہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ چڑچڑاپن شروع ہو گیا سر۔ اچھا، جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، نہ ٹھیک سے کھانا کھا رہے ہیں، نہ نیند ان کی پوری ہو رہی ہے، پھر صبح اٹھتی چائے پی رہے ہیں جو اگلے 48 گھنٹے تک آپ کے جسم پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا جی، 48 گھنٹے تک نیند کا جو پروسیس ہے اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے، ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو صبح کی چائے کی بات ہو رہی ہے۔ شام کو لوگ دیر تک چائے کہتے ہیں جی چائے پیتے تو نیند آتی ہے، مطلب اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ان کو ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو سر جب چڑچڑاپن ہو گیا، ماحول میں تبدیلی آ گئی، غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، کام کیا کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس تو بڑے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ جی سر۔ اور اس سے پھر ذہنی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ سر اتنی زیادہ بیماریاں ہیں۔ اچھا، جو بھی سائیکیٹری کا مرض ہے، چاہے وہ آپ کہیں کہ بہت بڑی سائیکیٹری کی بیماری یا چھوٹی بیماری، جیسے عام لفظوں میں اسکیزوفرینیا کی بیماری کو بڑی سائیکیٹری کی بیماری کہتے ہیں، اور ڈپریشن کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈپریشن سب کو ہی ہوتا ہے، پہلا کام نیند خراب ہوتی ہے۔ اچھا، پہلا کام نیند خراب ہوتی ہے ان کی، اور نیند ہی خراب ہونے کی وجہ سے یہاں اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو سینئر جو ڈاکٹرز ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، کہ بھئی پہلے نیند ان کی بہتر ہو جائے تو پھر دوسرے کام ایسا صحیح ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ اگر نیند جن کی ٹھیک نہیں ہے، نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اچھی گزار سکتے، نہ دینی زندگی گزار سکتے۔ اچھا جی، یہ اپنا قادری صاحب، ایک خاص طور پہ دیکھیں ہماری دینی محافل ہوتی ہیں، جی جی، جلسے ہوتے ہیں، محفل میلاد ہوتی ہیں، گھروں میں میں نے دیکھا ہے زوردار نعتیں لگائی ہوئی ہیں، اتنی اونچی، سارا محلہ سن رہا ہے، وہ اپنا عشق جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح گانے ہیں، مثلا غریب لوگ ہیں، اب وہ اوپر گھرانہ ہے، نیچے کوئی دکان ہے، یا دکانوں کے اوپر بھی گھر ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہیں، گانے لگائے ہوئے ہیں فل زور سے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ بے رہ روی ہے اور خود ساختہ وضع کردہ دین ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گفتگو پسند نہیں فرماتے تھے۔ نعت آپ کے گھر سے باہر، اس کی آواز آپ کے کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ آپ خود سنیں یا آپ کے کمرے میں جو موجود ہے وہ بھی اگر وہ ویلنگ ہو، چاہتا ہو تو اسے سنائیے، نہیں تو وہ کان میں لگائیں، آج ہینڈ فری لگا لیں، اس کے ساتھ اس کو سنتے چلے جائیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی اولاد کے مقدر میں تھکاوٹ کو لکھ دیا ہے۔ اچھا، آپ کی اولاد کے مقدر میں ہم نے تھکاوٹ کو لکھ دیا ہے، آپ کی اولاد کو تھکاوٹ ہوگی، جنت کے اندر نیند نہیں ہے، لیکن اللہ نے تھکاوٹ کی ریمیڈی بھی دے دی، اس کا علاج بھی دے دیا کہ اس کے علاج ہم نے نیند پیدا کر دی ہے جو تمہیں سکون اور راحت پہنچائے گی۔ رسالت مآب علیہ السلام کی زوجہ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں کمرے سے باہر آئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ 2 خوشخبریاں بھیجی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی زوجہ کے لیے جنت میں ایک موتیوں سے بنا محل تیار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعزاز بخشا ہے کہ اس محل کے اندر جب آپ تشریف لائیں گی، جنت میں آئیں گی، نہ وہاں شور ہوگا اور نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی۔ 2 باتیں امام بخاری کی حدیث ہیں بطور خاص، جس کا اللہ کے رسول نے شور جہنم کی ایک جو ہے وہ قسم ہے۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ ہماری عصر حاضر کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ آپ دیکھیں واٹر پولیوشن ہے
یا آپ کی ایئر پولیوشن ہے، ان سب سے زیادہ خطرناک نوائز پولیوشن ہے. جو ریئرسنس ہوتی ہے یہ زیادہ انسان کی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے. نوائز پولیوشن دماغ کو پورا، کانوں کی سننے کو افیکٹ کرتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے. یہ گاڑی پاس سے گزرتی ہے نا تو نوجوانوں نے فل اس پہ وہ لگایا ہوتا ہے ڈیک، اور وہ گاڑی ساتھ والی جو ہے اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، دھڑکن جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ بے ربط ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ نوائز پولیوشن جو ہے دیگر پولیوشن سے زیادہ خطرناک ہے. تو بات یہ ہے کہ تھکاوٹ کی رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا، اور اب اگر اللہ کی اس نعمت کو ہم نہیں دیکھتے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں، زندگی کو تماشا بنا رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ گھر میں موجود تھیں تو رسالت میں آپ تشریف علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا یہ ہک لٹک رہا تھا جی چھت کے ساتھ. فرمایا ام سلمہ یہ ہک کیوں لٹک رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ اصل میں رات کو جب میں عبادت کرتی ہوں تو اس کے ساتھ رسی باندھ کے اپنے کالر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیتی ہوں کہ اگر مجھے جھٹکا لگے نا تو یہ کھچاؤ پڑتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں پھر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی ہوں. فرمایا اس کو فوراً اتاریے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بدن کا بھی آپ پر حق ہے، نیند آپ کے لیے پیدا کی، آپ اپنی نیند پوری لیجیے. آپ نے اپنی زوجہ کو منع فرما دی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سر جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر گھر سے افسر خود ہی پریشان ہو کے آیا، اس کی نیند نہیں ہے، تو وہ بھی چچڑاپن کا شکار ہوگا اور آگے بھی اس کی ریفلیکٹ کرے گا. دوسرا علامہ صاحب نے جو کہا ہے کہ ذرا ٹور دکھانے کے لیے بھی تھوڑا لوگوں کو یہ تو بڑا ہمارا کلچرل ہے نا، یہ کہ جی جب تک ہم بدتمیزی نہ کر لیں، ڈانٹ نہ لیں تو پتہ نہیں چلے گا ہم باس کیسے ہیں. ہم سلام کا جواب نہ دیں تو پتہ چلے گا ہم باس کیسے ہیں. اچھا ایک اور دیکھا جی، بڑے افسر کے سامنے ایسے بلی بنیں گے، وہ لگے گا ان سے زیادہ تابع دار کوئی نہیں، ہاتھ جوڑ کے آپ نے سے جو کمتر ہے اس کے لیے فرعون اور نمرود بن سر میں آپ کی بات کو بہت سیکنڈ کروں گا. ہم روزانہ مریض دیکھتے ہیں، ذہنی مریض، اور زیادہ تر عورتیں لڑائی جھگڑا میاں بیوی آتے ہیں تو بتاتے کہ تم لڑتے کس سے ہو؟ غصہ جی ان کو بہت ہے. میں نے کہا کبھی محلے کے پولیس والے پہ غصہ کیا کہ نہیں جی، محلے کے بدمعاش پہ کیا نہیں جی، جو غریب بیچاری بیوی ہے اسی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، ساس کا بہو پہ غصہ، بہو کا ساس پہ غصہ، مطلب جس پہ آپ کا بس چلتا ہے، کمزور پہ. اس کا مطلب یہ تو جھوٹا غصہ ہے، یہ ٹیکنیکلی وہ غصہ نہیں ہے جو آ جاتا ہے. تو اس طرح کے غصوں پہ کنٹرول بھی کریں، اور جب آپ اچھا بیہیو دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، منع کر دیا گیا. سر جو نیند کا ٹاپک ہے اس میں جو لوگ صحیح نیند پوری نہیں کرتے وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے، نہ دے سکتے، لے نہیں سکتے، دے بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے نیند کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بے تحاشا کر رہا ہے. اگر نیند ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہی حالات ہوں گے جس طرح سے وہ کوشچن ہے کہ وہ چچڑاپن ان کا بھی ہے، آگے سے آگے چچڑاپن، اور گھر میں پھر معاشرے میں، اور پورا معاشرہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، روڈوں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. بالکل کیا حال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں کہ یہ جو صبح دکانیں لیٹ کھلتی ہیں تو یہ اگر وقت پہ صبح کھلے، وہی ڈاکٹر صاحب کی بات ایک صاحب نے پوچھا ہے، تو پھر اس کے پازیٹیو اثرات کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ہماری اکانومی بھی مضبوط ہوگی اور احادیث کے پیش نظر انسان صحت مند ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلد سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی تلقین فرمائی. میں اس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے. آپ نے آغاز میں اور ابتدا میں فرمایا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کنڈی لگا لو. اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ جب انسان بسم اللہ شریف پڑھ کے دروازہ بند کرے گا نا تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمرے کو شیطان سے محفوظ فرما دے گا.
شیطان آتا ہے گھروں میں داخل ہوتا ہے؟ گھروں میں داخل ہوتا ہے، ہماری تنہائیوں میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں چلا جاتا. اچھا. اور فرمایا جب تم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہو تو بیت الخلاء کی دیوار اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، لیکن یہ دعا رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی طرح کمرے میں داخل ہونے کے بعد جب آرام کرنے کے لیے انسان آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر پر بیٹھنے سے پہلے اس کو جھاڑ لو تاکہ کوئی اس میں کوئی موذی جانور نہ چھپا ہو. جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لو. یہ تعلیمات اسلام ہے جو انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. خیر ہی خیر ہے ساری. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کیسے آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تھے. اور تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. ہمارے ہاں جو تہجد پڑھتے ہیں اچھے لوگوں کی نہیں میں بات کر رہا، عموماً لائٹ جلا دیتے ہیں اور اپنی تہجد کے لیے دوسروں کی نیند ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی دیر بھی نماز تہجد پڑھی کبھی سیدہ عائشہ کو جگایا نہیں، کبھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. وہ اپنی نیند لیتی تھی لیکن وہ بھی ادب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ خاطر رکھتی تھی، اور جس طرف وہ لیٹی ہوتی ان کے پاؤں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. یہ بتایا ہے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی عام بندے کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان کی طرف پاؤں پھیلا کے لیٹے. میں اس میں نقشبندیت کے بہت بڑے سرخیل حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنانا چاہوں گا. آپ جب مریدین کے سامنے بیٹھتے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتے. تو ایک دن تنہائی میں آپ لیٹے ہوئے تھے تو عاطف غیبی سے ندا آئی، سری سقطی لوگوں کا خیال رکھتے ہو تو خالق کا کوئی خیال نہیں، پاؤں پھیلائے ہوئے تم نے. تو اس کے بعد آپ ساری زندگی اپنے پاؤں سمیٹ کر سوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر دائیں طرف چہرہ کر کے اور اپنا دایاں ہاتھ مبارک اپنے گال مبارک کے نیچے رکھ کے پھر آرام فرماتے تھے. اسے کہا طبی طور پر کہ دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھنے سے انسان کے جبڑوں کو راحت اور سکون ملتی ہے، اور جو انسان دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے اس کا یہ بایاں پہلو جس میں دل ہے اور دوسری چیزیں ہیں اس میں بوجھ نہیں آتا. اور اس میں سب سے بڑی روحانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دائیں طرف سوتا ہے تو اس کی نیند بیداری والی ہوتی ہے. پیٹ کے بال لیٹنے سے منع فرمایا. آپ دیکھیں نا پوری باڈی پہ، اور ڈاکٹر صاحب بتائیں گے یہ جو لنگز ہیں ان پہ بوجھ پڑ جائے گا اگر آپ لیٹتے الٹے، اور اس کو ناپسند فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مسجد میں الٹا لیٹے ہوئے دیکھا، اور آپ کی تعلیمات ایسی نہیں تھی، آپ کسی کو کبھی پاؤں سے حرکت نہیں دیتے تھے، ہمیشہ آواز دیتے تھے. اس مسجد میں لیٹے ہوئے بندے کو آپ نے اپنے پاؤں مبارک کے انگوٹھے مبارک سے ہلایا. جب اس نے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہو کے لیٹو، ایسے تو جہنمی لیٹتے. اللہ، ہاں جہنم میں لوگوں کو اوندا کر کے لٹکایا. اچھا جی، کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی اصغر صاحب. ہاں جی سوال. مولانا صاحب جی اس کا سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تہجد کے فوائد کیا ہیں جی پڑھنے کے جسمانی؟ اچھا جی بتا دیتے ہیں جی تہجد کے فوائد. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی منیر صاحب. جی منیر صاحب. منیر احمد بول رہا ہوں جی ملتان سے. غازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو ہمارے دوستوں کا شہر ہے میاں. خالد ابن عزیز اور وسیم ممتاز اور کیسے کیسے دوست وہاں پہ ہیں. جی میں ٹیچنگ سے میرا جی تعلق ہے، استاد ہوں جی. اچھا جی تو میرا مسئلہ ہے جی، سوال یہ ہے، میری ہمشیرہ ہیں مجھ سے چھوٹی ہیں، وہ تقریباً 45 سال عمر ہے ان کی. ہم نے بہت ان کا نفسیاتی علاج بھی کرایا ہے، ویسے کبھی دھاگے جو بھی ہوتا ہے، کبھی انہیں نیند آتی ہے، اکثر انہیں نیند نہیں آتی، پوری رات پڑی رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، پوچھ لیں. نیکسٹ جی. جی اختر صاحب فرمائیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا. جی سے سنتے ہیں آپ کو. میرا سوال ہے سر، جو شام کا کھانا ہے وہ سونے سے کتنے دیر پہلے کھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. جی حضرت تہجد کے فوائد. دیکھیں جب آپ رات نیند لے کے اٹھتے ہیں تہجد کے وقت تو گویا سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا جو ہے اس کو کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چہرے پر وہ نورانیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا جی، حافظہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. جتنے لوگ بھی اس وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں نا، میرا تجربہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو ہے نا 15 منٹ
وہ دن کے 5 گھنٹے کے برابر 5 گھنٹے کے برابر ہے. پوری باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے, اب پوری باڈی آپ کی حرکت میں آ جاتی ہے اور آپ رکوع میں جا رہے ہیں, ون ٹو ون اپنے اللہ کے ساتھ, اور وہی اتنے انہماک استغراق کے ساتھ کہ آپ اور اللہ کے مابین کوئی دوسری قوت نہیں ہے. آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, اور رب سے آپ براہ راست گفتگو خوب باتیں کریں, خوب باتیں کریں, خوب مانگیں, اور ایک گھڑی پا لیں جس میں سب کچھ مل جائے گا. اچھا جی, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب ان کی ہمشیرہ ہے, ان کو نیند نہیں آتی, بہت دوائیاں بھی دیتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر جو بیماری ہے اس کا علاج کرانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے نیند خراب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر نیند خراب ہو گئی ہے تو اس کی کچھ دوائیں ہوتی ہیں وہ ضرور لینا چاہیے, لیکن وہ ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر نہ لیں. ٹھیک ہے جی, وہ بھی لیں. نیکسٹ جی, شام کا کھانا کہتے ہیں کتنے بجے کھا لینا چاہیے؟ سر سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے. اگر آپ رات کو سوتے ہیں 10 بجے یا 11 بجے تو اس سے 3 گھنٹے 7 بجے یا 8 بجے کھانا کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ کھانا کھانے کے بعد جو نیند کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے سر کمرے کے ایٹماسفیئر کو بھی بہت بہتر کرنا چاہیے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ جو کمرے کا ایٹماسفیئر ہے, جس طرح آپ نے ابھی ساری بات بتائی کہ بستر کو صاف کرنا سنت نبوی ہے, اور لائٹس کو کہتے یہ ہیں کہ جو لائٹس ہیں یہ سب سے زیادہ ڈم ہونی چاہیے, اور بہت ہلکی سی جو نیند والی لائٹ ہوتی ہے بلو یا ریڈ ہلکی والی, وہ آپ کو بڑا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا زیادہ موومنٹ کمرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ تو لیٹ گئے دوسرے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اور پھر ٹائم ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے تاکہ آپ کا دماغ جو ہے نا آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ میرے سونے والا ٹائم ہے. ہم تو جو ہے وہ کبھی 10 بجے سو رہے ہیں تو کبھی 12 بجے کبھی 1 بجے, تو ٹائم ایک مخصوص ہونا. تو یہ جو فنکشنز پھر رات کے ہوتے ہیں, شادیاں کتنی دیر تک چلتی ہیں, اور کتنے فنکشن رات کو نہ جاؤ تو لوگ ناراض ہیں. سر خدا نہ خواستہ اگر بیمار آپ ہو جائیں, فنکشن دوپہر کو ہو جانے چاہیے. سر اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہم ہو جائیں گے تو پھر نہ کوئی فنکشن رہے گا نہ کوئی زندگی رہے گی. تو پرائرٹی نمبر 1 جو ہے نا اپنی صحت ہے اور نیند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اپنا علامہ صاحب اذکار وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی بہت ہر وقت درود پاک پڑھتا رہے, باوضو رہے, بالکل بہت کلمہ شریف کا ذکر کرتا رہے, تو اس کے یہ دیکھیں ان کے تو اپنے بہت اثرات ہیں. میں نے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے خوابی کا شکار تھے, جب انہیں وظائف بتائے گئے تو انہوں نے باقاعدہ آ کے بتایا کہ علامہ صاحب الحمدللہ ہمیں نیند اچھی آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے دعا کریں, اللہم باسمک اموت و احیا, یہ دعا مانگیں, اس کے بعد آپ نیند کی وادی میں چلے جائیں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. سوتے وقت ہمیں وظائف کرنے چاہیے, دعا مانگنی چاہیے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مومن مسلمان کو کوئی بھی صورت یاد ہے قرآن کریم کی, وہ سوتے اگر پڑھ لے, کوئی بھی صورت پڑھ لے, تو پوری رات اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نیند بھی اچھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی تربیت کرنی چاہیے. ہم سلیپنگ پلز کی طرف آ گئے ہیں, ہم سلیپنگ پلز لے رہے ہیں سونے کے لیے, لیکن یہ چیزیں کہیں بھی بہتر نہیں ہیں. انسان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں نا, تو بہتر یہ ہے کہ بندہ سونے سے پہلے جو اپنا معمول بنا لے, اور جو بھی وظائف اس کو یاد ہوں, جو بھی احادیث کے اندر جو منقول ہیں ان وظائف کو پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونا چاہیے. یہ دیکھیں آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے, اور چاروں کل پڑھ کے اپنے بدن پر دم کر لینا چاہیے, اور اس کے بعد سونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اچھی نیند عطا فرمائے گا. اچھا جی, علامہ صاحب یہ جو ہم وظائف پڑھتے ہیں, اور اس کے ایک اثرات تو ہیں کہ جب آپ اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مومن کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے. تو آپ اللہ کا نام لے کے صبح کی نماز پڑھ کے رزق کی تلاش میں نکلے, تو آپ نے یہ تصور رکھا کہ میرے 2 دن برابر, کل جتنی میں نے نیکی تھی آج اس سے زیادہ کروں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رزق حلال اور وظائف کے بارے میں بڑی خوبصورت ہیں. فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا نا، علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دے گا. اللہ. اگر ایک چیونٹی چلتی ہوئی اس کے قریب آئے گی تو فرشتہ چیونٹی سے گفتگو کرتا، فرشتہ کہتا ہے چیونٹی تجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا اور میں یہاں کھڑا ہوں، پھر تو کوشش کر رہی ہے اس کے جسم پر چڑھنے کی. جب تک میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتی. اور یہی حال بسم اللہ شریف کا ہے کہ جب انسان بسم اللہ شریف پڑھ کے سوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے کھڑا کر دیتا ہے جو ساری رات موذی جانوروں سے اس کی حفاظت فرماتا. اور پھر جب صبح انسان اٹھتا ہے اور رزق حلال کے لیے چلتا ہے تو یہ جو فرمایا کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، تو یہ شے بھی فکر سے پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے سارے دل میں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے آسان ترین جو رزق میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی شخص رزق میں تنگی کی شکایت کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا کیا کہ کسی کو پاؤں کے ساتھ، جس طرح میں نے ابھی کہا، ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نماز فجر کے بعد آپ نے سوئے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی ایسے ہی یہ انداز محبت تھا تو ان کو اٹھایا تو فرمایا آپ اس وقت سوئی ہوئی ہیں جب اللہ رزق تقسیم فرما رہا ہے. تو یہ رزق کی، اور ہمارے ہاں جو شکایت رزق کی ہے اگر ہم ان کی بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو نیند ہے اگر اس سے پہلے سونے سے پہلے سوچیں اچھی ہوں اور یہ جو کلمات جس طرح معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو اس سے خواب جو ہیں بعض اوقات ڈراؤنے خواب وہی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. سر مسئلے کا حل تو میرے خیال سے ڈسکس ہو ہی گیا ہے، کیونکہ نیند نہ آنے کی وجوہات میں بیماریوں کے علاوہ بھی جو وہ سوچیں ہیں جو آپ کو پرابلم کرتی ہیں ان کے تو سارے حل بتا دیے کہ بھائی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیجئے، رزق کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے، اس طرح سو جائیے، معاف کر کے سو جائیے، معافی مانگ کے سو جائیے. تو یہ سارے تفرقات جو ہیں وہ ان چیزوں کے لیے تو گائیڈ لائن ہمیں دے دی گئی. تو یہ بڑی خوبصورت سی بات ہو گئی ہے. پھر دوسرا جو ہے خواب بھی سر اس لیے وہی آتے ہیں جب دن بھر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نیگیٹو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کن باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور عملاً ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر سوچیں بھی ویسے ہی ہوتی ہے، پھر نیند میں خواب بھی پرابلم کرتے ہیں. تو پھر وہ ڈسٹرب نیند ہوتی ہے، پھر آپ رات کو اٹھتے ہیں پھر سوتے ہیں، ٹوٹ کی نیند آتی ہے جو اور پرابلم کریٹ کرتی ہے. صبح جب آپ کئی لوگوں سے آپ پوچھیں بھائی نیند تو پوری نہیں، ان کے ساتھیوں سے پوچھیں کہ بھائی وہ تو سو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ وہی ٹوٹی ہوئی نیندیں ہوتی ہیں. تو اوور ایٹنگ بھی سے کہہ لو، اوور ایٹنگ بسیار خوری بھی ایک سبب بنتا ہے برے خوابوں کا. اچھا اب کیا کریں جی، وہ پر ہیڈ دینا پڑتا ہے ہوٹل میں تو پھر وہ پیسے پورے رزق پر آیا ہے، پیٹ تو اپنا ہے، شادی تو کسی دوسرے کی ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے اللہ ان کو سلامت رکھے، اب بھی ہیں، جوانی میں نا بہت کھاتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ہماری دعوت کی تو ہمارے دوست اب بڑے بڑے افسر تھے، ہم گئے ان کے گھر تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار اپنا گھر سمجھ کے کھاؤ. کہتا ہے اسی لیے تو کھا رہے ہو، اپنا گھر ہے. تو جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں اور یا یہ جو ہوٹلوں میں ہے کہ وہ پر ہیڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پر ہیڈ اتنے پیسے دیے یہ بھی تو پورے کر. مومن کی نشانی وہ کم کھاتا ہے، زیادہ بسیار، میرے نبی نے فرمایا بسیار خوری انسان پر غفلت کو طاری کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے واقعی. اگر لیٹ کھانا کھایا جائے یا اوور ایٹنگ ہو جائے تو بندے کو تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ ایک مصیبت نظر آتی ہے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی زندگی کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے، ایک عرب میں محاورہ مشہور ہے عشاء قبل العشاء. اچھا کہ آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھائیں. جب اس کے بعد آپ 17 رکعات نماز عشاء پڑھیں گے تو کھانا جسم میں پوری طرح. ڈاکٹر صاحب کتنے میل بن جاتا ہے؟ 3.5 کلومیٹر. جی 3.5 کلومیٹر واک کے برابر ہے 17 کلو. تو آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں جو لوگ پراپر 17 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے. اور سر کھانے والی جو بات آپ نے ایکسٹرا کی اس کے 3 حصے والی جو بات ہے کہ بھئی ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک میں ہوا کے لیے جگہ ہو. تو پھر واک کر کے بھی تھوڑا 300 قدم کہتے ہیں کہ 300 قدم کھانے کے بعد اگر واک کر لیں تو کھانا ہضم ہونے میں آسانی ہوتی ہے، پھر نیند بھی اچھی آئے گی. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب. کتاب الشفاء سے جی ناظرین کرام وقت ہو گیا. ڈراؤنے خواب سے حفاظت کا عمل ہے جی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سوئے گا تو وہ شخص اس رات ڈراؤنے خواب اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے،
کم سونا عبادت ہے اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم